بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ایس ایس جی کمانڈو یوٹیوب چینل میں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک غازی کی پوری کہانی، کیسے ایک عام شہری نے حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت پاکستان کی IFI کو جوائن کیا، جب پاکستان بہت ہی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب میں آپ کو اپنی داستان سناتا ہوں۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اس مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر مجھ پر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی میں بغیر کسی منزل کے تربیلا سے آگے نکل گیا۔ جب ذرا ہوا سنبھلے تو میں جہلم سے بھی آگے آ چکا تھا۔ اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ ہوا ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نشاور کر دوں۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اس بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی کہ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشکند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 65 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کی سپہر کو لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیگ پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھمب جوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن، اس شہر میں 4 سینما بھی تھے، پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملے کرنے والے چھگ 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں مگ 19 سے کمتر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے۔ ہم اس وقت الگ الگ نہیں تھے، بلکہ پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسے ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا دکھایا ہی تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا تھا۔ لیکن افسوس اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر تقسیم ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا تھا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارک دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر 72 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو بطور رضاکار پیش کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویوز ہوتے رہے۔
اسی دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوٹ جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے کچھ 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 سے 5 ماہ کے دوران تقریباً مکمل کر لی۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو اور اسٹیٹک اینڈ موبلی سرویلنس کے طریقے سکھائے گئے، اور اگر خود پھنس جاؤں تو ان سے بچنے کے طریقے بھی، اور سب سے اہم کہ اسی دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا۔ ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر کرا دی گئیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرض کی ہر وہ بات جس کی ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، وہ اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئیں کہ میں ایک مکمل طور پر بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے بعد تشدد برداشت کرنے کی تربیت اور جسمانی اور ذہنی اذیت پوری کی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس حد تک تشدد برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرض کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت سابق مشرقی پاکستان چٹاگانگ میں ایک معروف چائے کی کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی۔ مجھے بھارت میں پوشیدگی فراہم کرنے کے لیے وہ بہت کام آئی۔ میں کھلی چائے کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ میں بمبئی میں 2 ٹانگ پاؤڈر کا رہائشی تھا۔ یہاں تک مکمل انتظام تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے پتہ چلتا کہ ونود چوپڑا، جو کہ میرا کور کے طور پر نام استعمال کیا گیا، یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنی سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی، اور یہی میرا امتحان تھا، جس میں میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ اس کے لیے بعض حساس خفیہ راز بھی معلومات کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ یہ وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والی یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ ہم سب نے الگ الگ رہنا تھا اور وہ میرے بغیر آپس میں رابطہ نہ کر سکتے تھے۔ مجھے ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی، غرض کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید کہ ہم 5 کو پہلی بار تربیت مکمل ہونے کے بعد ہی چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلات معلومات کسی کو نہ تھیں، اور یہ ایسی مہم کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں باقی ساتھیوں کے ساتھ متعلق نہ بتا سکے۔ آخرکار جو اپنے راز اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ ہماری ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی داڑھ لگا دی گئی تھی، جبکہ تشدد برداشت کرنے کی سخت نہ رہ جائے تو داڑھ کو نکال کر چباؤ، اور داڑھ میں سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کو راز بتا کے غدار کہلانے سے بدتر جہاں بہتر ہے
کہ موت کو گلے لگا لیے جائے اور شہید ہو جاؤ، آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ دوستو، اس کی دوسری قسط سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ میں اپنا اگلا سیگمنٹ شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ۔